السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال الامام ابن بطہ رحمہ اللہ تعالی فی کتابہ الابانہ الکبری، یقول بسندہ عن اسماعیل بن عبید اللہ یقول لا تجالس ذا بدعة فیمرض قلبک ولا تجالس مفتونا فإنه ملقن حجتہ۔ ہمارا درس چل رہا ہے امام ابن بطہ عکبری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ابانہ کبریٰ کی تفسیر اور شرح کے تعلق سے، اور ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے اس کے مصنف چوتھی صدی ہجری کے ہیں، 387 ہجری میں ان کا انتقال ہے، 304 میں پیدائش ہے، 387 میں انتقال ہے، اور انہوں نے ابن بطہ نے بڑے بڑے گمراہ فرقوں کو نکلتے دیکھا ہے، وہ فرقے جو آج تک مسلمانوں میں موجود ہیں، جن کی پہچان ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان مسلمانوں میں اکثریت جن فرقوں کی ہے وہ اشعری اور ماتریدی نام کے فرقے ہیں۔ پوری دنیا کے تقریباً 90% مسلمان اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ دونوں تقریباً ایک سے ہیں، چند مسائل میں فرق ہے، میتھڈ ایک سا ہے، اور جہاں سے نکلے وہ سرچشمہ ہی بھی ایک ہے، لیکن کچھ چیزوں میں ان کا آپس میں اختلاف ہے، 30-40 مسائل میں۔ باقی عقیدے کا یہ ایک مکتب فکر ہے، اسکول آف تھاٹ ہے عقیدے میں، اصول دین میں، دین کے سمجھنے سمجھانے میں یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے ماتریدی اور اشعری۔ یہ لفظ بعض لوگوں کے لیے نئے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دارالعلوم دیوبند جائیں اور وہاں جا کر کے وہاں کے علماء سے پوچھیں کہ ماتریدی کیا چیز ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ماتریدی یہ امام اہل سنت ہیں ابو منصور ماتریدی، اور ان کے عقیدے کو ہم مانتے ہیں، یعنی دیوبند اور بریلی، اور بلکہ پورے بر صغیر ہند و پاک میں، افغانستان میں، نیپال میں، سری لنکا میں، یہاں کے ممالک میں، اور قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان وغیرہ کے ان علاقوں میں، ترکی میں، اور عراق کے بعض علاقوں میں، شام کے بعض علاقوں میں یہی والا عقیدے کا مسلک، یہ عقیدے کا مسلک ہے۔ ایک فقہ کا مسلک ہوتا ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ فقہی مسلک ہے۔ یہ نماز روزے کے مسائل کو سمجھنے کے لیے جو ایک مسلک بن گیا اجتہادی، وہ فقہی مسلک ہو گیا۔ عقیدے کو ڈیفائن کرنے والا جو مسلک بنا وہ ماتریدی، اشعری اور سلفی۔ اور پورے بر صغیر افریقہ میں، اور ادھر آپ جائیں گے انڈونیشیا، ملیشیا، فلپین وغیرہ کے علاقوں میں، اور یورپ کے علاقوں میں، تو خیر وہ ادھر کے یورپ میں جو ترکی کے ذریعے، عثمانیوں کے ذریعے جو اسلام پہنچا، یہاں تو ماتریدی ہیں، لیکن اس زمانے میں جب اندلس میں مسلمان تھے تو وہ سب اندلس والے، اسپین والے مسلمان اس زمانے کے سب اشعری ہوتے تھے۔ پورا بر اعظم افریقہ اشعری ہے، اور عرب ممالک میں، مصر کے اندر، شام کے اندر، فلسطین کے اندر، عراق کے اندر، لبنان میں، یمن میں، ان علاقوں میں اشعری لوگ پائے جاتے ہیں، اور ادھر مشرقی ایشیا میں جو انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ میں، ٹھیک ہے۔ سلفی وہابی سعودی عرب میں، خلیج میں، ہندوستان میں گنے چنے لوگ ہیں جو سلفی ہیں، ٹھیک، ہندوستان بر صغیر وغیرہ میں۔ تو یہ جو دو بڑے فرقے بنے، یہ چوتھی صدی ہجری میں بنے۔
اشعری فرقے کا جو سب سے بڑا امام اور شخصیت ہیں وہ ہیں ابو الحسن اشعری، 324 میں ان کا انتقال ہے، تو 324 میں اس کتاب کے مصنف 20 سال کے ہیں، اس لیے کہ 304 میں ان کی پیدائش ہے۔ انہوں نے ابو الحسن اشعری کے زمانے کو پایا ہے، وہ بھی عراق کے تھے، یہ بھی عراق کے ہیں۔ اور ابو منصور ماتریدی جو سمرقند کے تھے، ان کی وفات 333 ہجری میں ہے، تو یہ بھی اس وقت یہ بھی موجود ہیں۔ تو مراد ہے کہ ان بڑے کلامی فرقوں کو، ان کے اماموں کی وفات کو پایا، ان کے زمانے کو پایا، اور ان کے بعد ان کے شاگردوں نے جو اس مسلک کو پھیلایا، تو انہوں نے سب دیکھا ہے۔ اسی کی تردید کرنے کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، تاکہ تردید کر سکیں کہ جو کلامی فرقے ہیں، جو علم کلام کے ذریعے چل رہے ہیں، یہ سلف کے منہج کے خلاف ہیں۔ تو انہی چیزوں کی تردید کرنے کے لیے امام ابن بطہ اس کتاب میں آپ پڑھیں گے، اور جن لوگوں نے پہلے شرکت کی ہے وہ یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ یہ کتاب ہمیں صحابہ کے زمانے میں لے جاتی ہے۔ ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہم صحابہ کے دور میں ہیں، جیسے تابعین کے دور میں ہے، تبع تابعین کے دور میں ہے، اس زمانے کے علماء اور ائمہ کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے۔ تو یہ 300 سے پہلے کے دور کے جو علماء ہیں، ان علماء سے نقل کرتے، یہ بتانے کے لیے کہ 300 والے سال میں، 324 اور 333 میں جن اماموں کا، علماء کا انتقال ہو رہا ہے اور جن کے نام سے فرقے بن رہے ہیں، اس 300 سے پہلے کے مسلمان کیسے تھے، وہ بتانے کے لیے یہ بہت اہم کتاب ہے۔ تو ہمارا جو چیپٹر چل رہا تھا، اس چیپٹر میں یہ موضوع آ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا جائے جو اصحاب بدعت ہیں، اہل بدعت ہیں، دین کے معاملے میں جدال اور مخاصمت اور مناظرہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا جائے۔ اصحاب ہوا، خواہشات پرست لوگ، شبہات والے لوگ، بدعت کے راستے پہ چلنے والے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سرے سے کرنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ ہم نے بتایا تھا ان لوگوں کی باتیں ہیں، ان کے متعلق ہیں جو اپنے دین کی ترویج کرتے ہیں، جو بدعتوں کو پھیلاتے ہیں۔ ورنہ جو عام لوگ ہیں، سادہ مزاج کے، جو دکاندار، بازار والے، مارکیٹ والے، عام آدمی، کسان آدمی، گرچہ وہ انہی فرقے کے علماء کی پیروی کرتا ہے، لیکن وہ ایک عام آدمی دین کی باتیں خود ہی نہیں جانتا، چاہے کہ وہ تبلیغ کرے، تو اس سے بچنے کے لیے بات نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ اس کو تو آپ کو دوستی اور ملنا جلنا کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ اس کو سنت کی طرف لا سکیں، اور وہ آپ کی بات مان بھی جائے گا۔ جو شخص آپ کی بات نہیں مانے گا، وہ ہوگا جس کو اپنے دین کی تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ ہوگی بدعت والے راستے کی، وہ آپ سے جنگ و جدال کرے گا۔ تو عمومی طور پہ ان کے جو علماء ہوتے ہیں، جو داعی ہوتے ہیں، جو اپنے مذہب کو پھیلانے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں سے رکنے اور ان کی مجلس میں جانے اور ان سے اٹھنا بیٹھنا کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جہاں ہم رک گئے تھے، وہاں یونس بن عبید العبدی البصری بہت بڑے امام ہیں، اور ان کا انتقال 139-140 ہجری میں ہوا ہے۔ ان کا ایک قول بیان کیا تھا، وہاں رک گئے تھے، اور ان کے قول کو 2-3 بار انہوں نے مزید دہرایا ہے، ایک ہی چیز کو کئی اسناد سے لاتے ہیں، اس لیے اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور یہاں مجاہد کا قول بھی آ رہا ہے جو پہلے گزر چکا، لا تجالسوا اہل الاہواء فإن لهم عرة كعرة الجرب، اور عمرو بن قیس الملائی کا قول بھی پیچھے گزر چکا۔ نیا قول جو تکرار کے بعد آ رہا ہے اس کو پڑھیں گے، 391 نمبر حدیث۔ اپنی اسناد سے امام ابن بطہ پوری سند نقل کرنے کے بعد پہنچتے ہیں اسماعیل بن عبید اللہ المخزومی، اسماعیل بن عبید اللہ مخزومی تک پہنچ رہے ہیں۔ اب دیکھیں اسماعیل بن عبید اللہ مخزومی کون ہیں؟ یہ تابعی ہیں۔ ہم نے پیچھے بھی گنایا تھا، کبھی صحابی کا قول لاتے ہیں، کبھی تابعی کا، کبھی تبع تابعی کا، یہی انہی کے اقوال ملیں گے بس، کیونکہ 300 سے پہلے یہی سب لوگ ہیں، تبع تابعین، تابعی اور صحابہ کا دور آ جائے گا پھر۔ تو اسماعیل بن عبید اللہ یہ تابعی ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، اور یہ عمر بن عبدالعزیز، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں افریقہ کے گورنر مقرر کیے گئے۔ عمر بن عزیز نے ان کو افریقہ کا گورنر بنایا۔ 132 ہجری میں انتقال ہے ان کا، اسماعیل بن عبید اللہ المخزومی کا۔ ان کا کمال یہ ہے کہ یہ اہل بدعت کے ساتھ بڑے شدید تھے۔ دیکھیے گورنر ہیں افریقہ کے،
عمر بن عبدالعزیز کے مقرر کردہ، بلکہ بعض اہل علم نے کہا کہ ہم نے اپنے اس زمانے کے علماء نے کہا کہ ہم نے اپنے دور میں دو لوگوں سے زیادہ زاہد و عابد نہیں دیکھا، ایک عمر بن عبدالعزیز، دوسرے اسماعیل بن عبید اللہ، بالکل انہی کی طریقے سے زہد اور تقوی والے تھے، مگر اہل بدعت کے خلاف شدید تھے، معتزلہ اور قدریہ پر بہت سخت موقف رکھتے، ان کی سخت گرفت کرتے تھے، اور پورے افریقہ میں بربر قوم جو جزائر اور تونس میں رہنے والے لوگ ہیں، مراکش میں، یہ بربر قوم مسلمان ہوئی انہی کی کوششوں سے۔ تو بہت بڑے عالم ہیں اسماعیل بن عبید اللہ، یہ فرماتے ہیں، محدث بھی ہیں، ثقہ ہیں، کہتے ہیں لا تجالس ذا بدعہ، نہ بیٹھو بدعت والے شخص کے ساتھ۔ اب چونکہ قدریہ تقدیر کے منکرین اور معتزلہ جو بدعتی تھے اس زمانے کے، ان کے خلاف سخت تھے یہ، تو کہا کہ لا تجالس ذا بدعہ فیمرض قلبک یا فیمرض قلبک، وہ تمہارے دل کو مریض کر دے گا یا تمہارا دل مریض و بیمار ہو جائے گا۔ اگر بدعتی کے ساتھ بیٹھو گے تو دل بیمار ہو جائے گا یا وہ تمہارے دل کو بیمار کر دے گا۔ ظاہر ہے کہ جو انسان جس چیز کو اپنے دل میں رکھتا ہوگا وہ آپ کو وہی تو دے گا۔ بدعتی کے پاس بیٹھے گا تو کیا وہ آپ کو سنت دے گا؟ بدعت کی بات کرے گا، شبہ چھوڑے گا، آپ کے عقیدے میں شبہ ڈال دے گا تو دل بیمار ہو جائے گا۔ ولا تجالس مفتونا، اور ایسے شخص کے ساتھ نہ بیٹھو جو فتنے میں مبتلا ہو۔ یعنی فتنے میں مبتلا کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو فتنے میں ڈال دیا، وہ بدعت کے فتنے میں پڑ گیا، اور اس کے بعد فرماتے فَإِنَّهُ مُلَقِّنٌ حُجَّتَهُ، وہ اپنی حجت اور دلیل کو تلقین کر دے گا تمہارے اوپر۔ اور دوسرا مُلَقَّنٌ حُجَّتَهُ، اسے اس کی حجت اور دلیل تلقین کے ساتھ پلا دی گئی ہے۔ بدعتی کے پاس جو دلیل ہوتی ہے یا اس کی اپنی جو بھی شبہ ہو اس کو پلا دیا جاتا ہے تلقین کر کے، اور جب آپ کے ساتھ بیٹھے گا آپ کو اس مسئلے میں آپ کو کچھ علم بھی نہیں ہوگا، اور وہ اپنی حجت اور دلیل کو لا لا کر کے آپ کے سامنے ایسے پیش کرے گا کہ آپ لاجواب ہو جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی نہ بیٹھیں۔ یعنی یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ہر آدمی دفاع نہیں کر سکتا، ہر آدمی ایسے لوگوں کی بات کا جواب نہیں دے سکتا، پریشان ہو جائے گا، کہاں علماء کو تلاشے گا، کہاں تک جائے گا، پتہ نہیں کسی عالم سے اس کی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، رابطہ ہوا نہیں ہوا، تو پھر وہ اس بدعت والے شخص کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنے ایمان کو خراب کر لے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے دین کا تو ایسے لوگوں سے دور رہیں، ان کی پہچان ضرور رکھیں اور علماء کے ساتھ رابطہ رکھیں، پہچان رکھیں ان کی، اور ان لوگوں سے دور رہیں۔ آگے ایک اور روایت آ رہی ہے، صالح بن مسمار السلمی ابو العباس البروزی الرازی الکشمیہنی، 245 ہجری میں انتقال ہے۔ تو صالح بن مسمار صدوق یوثق، صدوق راوی ہیں، کہتے خرجت من البصرہ علی عہد عبید اللہ بن زیاد۔ عبید اللہ بن زیاد معروف ہے، جو عراق کا والی تھا، بصرہ کا والی تھا، بلکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا الزام بھی ابن زیاد آپ سنتے ہو کہ عبید اللہ بن زیاد پر ہی تھا، بلکہ یہ بنو امیہ کے ولاة اور گورنروں میں سے ہے۔ عبید اللہ بن زیاد کے زمانے میں جب وہ بصرہ کا والی تھا تو کہتے ہیں صالح بن مسمار السلمی کہ میں بصرہ سے نکلا تو کہتے فسمعت المشیخۃ الاولی، جب میں نکلا وہاں سے تو وہاں کے جو بڑے بڑے بزرگ تھے، پرانے بزرگ، وہ کہا، اب 245 میں ان کا انتقال ہے، شروع دور کے یہ ہیں، اور یہ اس کا انتقال جو ہے اس کا تو 67 کے زمانے میں ان کا انتقال ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نکلا، مشیخہ اولا جو پرانے بزرگ بصرہ میں موجود تھے وہ کیا کرتے تھے، وَهُمْ يَتَعَوَّذُونَ بِاللَّهِ مِنَ الْفَاجِرِ الْعَلِيمِ اللِّسَانِ، ایسے فاجر شخص، فاسق شخص سے اللہ کی پناہ مانگتے جو علیم اللسان ہو۔ علیم اللسان مطلب زبان اس کی علم کے ساتھ چلتی ہو،
علم بھی ہو، زبان دراز ہو مگر فاسق ہو. تو کیا مطلب؟ زبان سے وہ آپ کو موہ لے گا، گرویدہ کر لے گا اپنا، مگر خود فاسق ہے، عمل اس کا فسق والا ہے، تو اپنے فسق کو بھی وہ اچھا کر کے پیش کرے گا. تو جو شخص فاسق ہو، جس کے عمل پہ، جس کے طور طریقے پر فسق، اب فسق دو طرح کا ہوتا ہے، فسق فجور دو طرح کا ہوتا ہے. ایک فسق اور فجور ہوتا ہے گناہ، ڈائریکٹ گناہ کرنا، جیسے کوئی مان لیجیے شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، مال حرام کھاتا ہے، چوری کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ جو محرمات ہیں ان کو کرنا بھی فسق و فجور ہے. اور ایک فسق و فجور ہوتا ہے بدعت کرنا، یعنی آدمی بدعت میں ملوث ہے اور بدعت والا کام کرتا ہے. تو بدعت ابتدائی طور پہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بدعت مکفرہ، بدعت مفسقہ. چھوٹی بدعت ہوگی تو وہ بدعت مفسقہ ہوگی، یعنی آدمی گنہگار ہوگا اس بدعت میں، اس بدعت کو کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا. تو جس طرح شراب پینے کی وجہ سے گنہگار ہے، ویسے بدعت کی وجہ سے گنہگار. تو دونوں فاسق ہیں، دونوں فاجر ہیں. شرابی بھی، اگر شرابی شراب پیے بس اپنی خواہشات کی وجہ سے حلال سمجھے گا تو کافر ہو جائے گا. حلال نہ سمجھے شراب کو، بلکہ یوں ہی بس اپنی خواہشات میں، دوستوں کے کہلاوے میں یا کسی مجلس میں جا کر کے پی لیتا ہے. کفار کے ملک میں گیا پی لی، کفار کی مجلس میں گیا انہوں نے پلائی پی لی، دوست ہی ایسے ہیں، تو خواہشات کی پیروی میں شراب پیتا ہے تو وہ فاسق ہے، گنہگار ہے. لیکن حلال سمجھے گا دل میں اگر تو کافر ہو جائے گا. تو یہ جو فاسق ہے، شراب پینے والا، گنہگار ہے. ایسے ہی ایک بدعت کرنے والا شخص، جو چھوٹی بدعت ہوتی، جو دیکھنے میں صرف عملی بدعت ہے، مثلا بہت ساری ہمارے یہاں رسم و رواج ہیں، بہت سارے مہینوں میں، بہت ساری شکلوں میں، میت کے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں، فاتحہ، 11ویں، فلاں دکھا، میلاد وغیرہ وغیرہ. یہ بدعتیں عمومی طور پر ابتداءً فسق ہیں. یہ چھوٹی بدعتیں ابتدائی شکل میں یہ فسق ہیں، یعنی ایسی بدعت کرنے والا شخص ثواب نہیں پاتا، گناہ پاتا ہے. تو گناہ پانے کا مطلب کیا ہوا؟ فاسق ہو گیا، وہ گنہگار ہے، اس کا حکم فاسق ہے، صاحب کبیرہ، کبیرہ گناہ کے برابر ہے. اور اگر وہ بدعت کفریہ ہو، جیسے کوئی انسان قبروں پہ جا کر کے سجدہ کر بیٹھے تو یہ شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا. اور قبر پہ جا کر خالی جو ہے حاضری دے اور اس کو اچھا لگتا ہے اور قبروں پہ جا کے روشنی جلاتا ہے، وہاں پر عطر اور خوشبوئیں بکھیرتا ہے، تو یہ کام بدعت ہے. تو یہ بدعت فسقیہ ہے، چونکہ حرام کام کو کرتا ہے، منع کیا گیا ان چیزوں سے. بات سمجھ آ رہی؟ لیکن وہیں اگر قبر والوں کے لیے سجدہ کرے گا اور قربانی کرے گا اور جو بھی دعائیں کرے گا، ان سے کچھ مانگے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ کفر اور شرک ہو جائے گا، وہ بدعت شرکیہ ہو جائے گی. تو کہا کہ وہ فاجر جو سلیط اللسان، علیم اللسان ہو، یعنی عام طور پہ اہل بدعت جو ہوتے ہیں زبان بہت تیز ہوتی ہے ان کی، ادب لٹریچر پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ سارے اہل بدعت کی علامت ہے، جان لیجیے آپ. کیوں؟ کیونکہ لٹریچر اور زبان سب سے بڑا ذریعہ ہے دوسروں پر اثر ڈالنے کا. یا تو اگر آپ کی زبان اردو ہے، اردو میں بات کریں گے تب بھی بہت ہی اچھی زبان ہوگی، یا اگر آپ آج کے زمانے کے حساب سے پڑھے لکھے اس طبقے کے ہیں جو انگلش پسند کرتا ہے تو انگلش بولیں گے، تو یا کسی اور زبان، جو بھی زبان ہو وہ زبان بولیں گے اعلیٰ معیار کی. آپ زبان سنتے ہی ان کے گرویدہ کہیں کہ کیا زبان بولتا ہے. لوگ عام طور پہ زبان سے ہی متاثر ہوتے ہیں، اور زبان کے سحر اور جادوگری جو سحر انگیزی ہے زبان کی، اس کی وجہ سے اس کی بدعتوں کو قبول کر لیتے ہیں. اس لیے پرانے مشائخ مشیخۃ الاولی، پرانے مشائخ، پرانے علماء اللہ سے دعا کرتے ہوئے پناہ طلب کرتے ان لوگوں کی صحبت سے، ایسے لوگوں سے، کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچا لے، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی انسان اپنے ایمان کے لیے فکر مند ہو، اور ایسے لوگوں سے جو آج کل اسٹیج پر آتے ہیں، سوشل میڈیا پر آتے ہیں، زبان ان کی اتنی اچھی ہوگی کہ سنیں گے آپ تو بالکل عش عش کریں گے، مگر اپنی بات اس میٹھی زبان کے اندر لپیٹ کر کے آپ کو پیش کر دیں گے جیسے شہد کے اندر زہر آپ کو ملا گھول کے دے دے. تو اس لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ شخص کون ہے،
عالم ہے کہ نہیں، عالم بھی ہے تو بدعتی ہے یا سنی ہے؟ ابھی دیکھیے بہت سارے آثار آئیں گے ان چیزوں کے متعلق۔ تو کہتے ہیں آگے روایت آ رہی ابن مبارک سے، کہتے ہیں کہ سفیان بن دینار سے روایت کرتے ہو کہ میں نے مصعب بن سعد بن وقاص، سعد بن وقاص کے بیٹے مصعب تابعی ہیں، 103 ہجری میں انتقال ہے، ان سے میں نے سنا، وہ پیچھے گزر چکا یہ قول ان کا پچھلے والے درس میں، کہ لا تجالس مفتونا، کسی فتنے میں مبتلا شخص کے ساتھ نہ بیٹھو، فإنک منہ علی احدی اثنتین، کیونکہ جب اس کے پاس بیٹھو گے تو دو میں سے کوئی ایک حالت میں پہنچو گے، اما یفتنک، یا تو وہ تمہیں فتنے میں ڈال دے گا، فتتبعہ، تو تم اس کے ساتھ ہو لو گے، اس کی پیروی کرو گے، واما ان یؤذیک قبل ان تفارقہ، یا پھر وہ تمہیں تکلیف دے گا، تم سنو گے بدعت کی باتیں اور سنت کے خلاف کوئی بات، کبھی کبھی ایسا موضوع چھیڑ دیتے ہیں لوگ، آپ کو سننے میں برا لگے گا مگر آپ کا جواب نہیں ہوگا۔ کسی صحابہ کا ذکر چھیڑ دیا، ایسا واقعہ ہے کہ آپ کبھی نہیں جانتے تھے اس واقعے کو، آپ کسی صحابی کے متعلق الٹی سیدھی باتیں شروع کرتے ہیں کہ آپ کو سن کر برا لگے گا، اس لیے کہ صحابہ سے محبت ہے آپ کو، مگر جواب نہیں بن پائے گا۔ تو وہی چیز ہے کہ یا پھر وہ آپ کو تکلیف دے گا اٹھنے سے پہلے تک، یا پھر وہ آپ کو متاثر کر دے گا تو اس کی بات مان لو گا، تو کسی مفتون اور بدعتی کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اس کے بعد مفضل بن محلحل السعدی، یہ بہت بڑے عالم ہیں، امام سفیان ثوری کے زمانے کے ان کے اقران میں سے ہیں۔ مفضل بن محلحل السعدی ثقہ راوی ہیں، اور ان کے بارے میں عجلی کہتے ہیں کانا صاحب سنہ، کانا ثقۃ ثبتا صاحب سنہ، ثقہ تھے، ثبت تھے، یعنی معتبر عالم تھے، مضبوط حافظے کے، ثبت ثابت الحافظہ، اور صاحب سنہ، کسی بھی امام کے بارے میں جو تابعین کے دور کے ہوں، تبع تابعین کے دور کے ہوں، محدثین کے، علماء مجتہدین فقہا کے دور کے کوئی عالم ہو، ان کے بارے میں اہل علم اگر کہتے ہیں کہ کانا صاحب سنہ، کہ یہ صاحب سنت تھے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ میدان میں دعوت کا کام بھی کرتے تھے اور بدعتیوں کے خلاف سخت تھے۔ تو مفضل بن محلحل السعدی 167 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، سفیان ثوری 161 میں انتقال ہے، 161 میں، اور 67 میں 6 سال کے بعد، تو برابر ایک ہی زمانے کے ہیں، اور تبع تابعین میں سے ہیں، یعنی تابعین ان کے اساتذہ تابعین ہیں، سفیان ثوری کے بھی اور ان کے بھی، جن سے انہوں نے علم لیا، اعمش سے، منصور بن معتمر وغیرہ سے، یہ سب تابعین ہیں۔ تو یہ مفضل بن محلحل السعدی، یہ ثقہ اور بہت بڑے عالم، صاحب سنہ، اور تابعین سے علم لینے والے تبع تابعین، یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لو کان صاحب البدعہ، اگر کوئی بدعتی شخص، اذا جلست الیہ، تم اس کے پاس بیٹھو، کوئی بدعتی ہو جس کے پاس تم بیٹھو، یحدثک ببدعتہ، اگر وہ بدعتی ڈائریکٹ تمہارے اس کے پاس بیٹھتے ہی تمہیں بدعت سنانے لگے، اپنی بدعت والی باتیں سنانے لگے، حذرتہ، تو تم اس سے ڈر کے بھاگو گے، وفررت منہ، تم ڈرو گے اور دور بھاگ کھڑے ہو گے۔ کسی بدعتی کے پاس اگر تم بیٹھو اور بیٹھتے ہی وہ تمہیں اپنی بدعت والی بات بتانے لگے تو کیا ہوگا کہ تم اس سے ڈرو گے بھی اور بھاگ جاؤ گے، دوبارہ کبھی نہیں آؤ گے۔ وَلَكِنَّهُ يُحَدِّثُكَ بِأَحَادِيثِ السُّنَّةِ، لیکن وہ کرے گا کیا؟ وہ یہ نہیں کرے گا کہ تمہیں بدعت سنائے، وہ تمہیں پہلے سنت کی احادیث، صحیح علم پہلے تمہیں سنائے گا، علم حدیث، علم القرآن، تفسیر کرے گا قرآن کی، حدیثیں بیان کرے گا اللہ کے نبی کی، اہل الحدیث کی خوب تعریف کرے گا، اور بتائے گا کہ اہل حدیث 24 کیرٹ کا سونا ہے، اہل حدیث کو سب سے بڑھیا، اہل حدیث سب سے اچھے، 24 کیرٹ کا سونا ہے اہل حدیث، بتا دیں نا آج کل کے انجینئر اور جو ہے اس طرح کے لوگ تو کیا کہتے ہیں، اہل حدیث سلفی 24 کیرٹ کا سونا ہے، ان کے یہاں کوئی بدعت کبھی نہیں پائیں گے، خوب تعریف کرتے، کیوں؟ تاکہ آپ کو کھینچ سکے، آپ کو متاثر کر سکے، آپ اس کے سوچیں کہ یہ تو ہماری تعریف کر رہا ہے تو گویا یہ اہل حدیث سلفی ہے۔ تو امام مفضل بن محلحل نام یاد کر لیجئے، 167 ہجری
7. 167 ہجری میں انتقال. امام سفیان ثوری کے ساتھیوں میں سے ہیں. 167. مفضل بن محلحل السعدی فرماتے ہیں کہ اگر بدعتی شخص تم جب اس کے پاس بیٹھو اور فوراً بدعتیں سنانے لگے تب تو تم بھاگ جاؤ گے. تو وہ کرتا کیا ہے؟ لیکن وہ یحدثک باحادیث السنہ، وہ تمہیں سنت کی باتیں کہے گا. فی بدو مجلس ہی، اپنی مجلس کی ابتدا میں. مجلس شروع ہوگی تو پہلے حدیث کی باتیں ہوں گی، قرآن کی باتیں ہوں گی، صحابہ کی باتیں ہوں گی. ثم يدخل عليك بدعته، پھر بعد میں وہ تمہارے اوپر اپنی بدعت داخل کرے گا، بعد میں داخل کرے گا بدعت. فلعلها تلزم قلبك، تو شاید پھر وہ تمہارے دل پہ لازمی طور پہ چپک جائے گی، دل میں داخل ہو جائے گی. فمتى تخرج من قلبك، پھر کب نکل پائے گی دل سے؟ تو کیا مطلب؟ ایسے بدعتیوں کے تقریریں سنیں گے، ان کے سوشل میڈیا پہ ان کے پروگرام سنیں گے تو یہ کیا کریں گے؟ آپ کو بخاری پڑھائیں گے. دیکھیں وہ کینیڈا کا پادری جو ہے، ڈاکٹر پادری طاہر الپادری، کیا کرتا ہے؟ وہ صحیح بخاری کی شرح کرتا ہے اپنے میڈیا کے چینل پہ. صحیح بخاری پر کلام کر کے اس کی شرح کرتا ہے، اور اس کی شرح کے درمیان میں بھی وہ اپنی بدعتیں ڈالتا ہے. سمجھے؟ تو یہ بات دیکھیے 167 ہجری میں امام ابو حنیفہ کے زمانے کے ہیں. بھائی 150 میں انتقال ابو حنیفہ کا. اس زمانے کے امام مفضل بن محلحل السعدی کہتے ہیں کہ بدعتی کے پاس نہ بیٹھو، وہ پہلے تمہیں ڈائریکٹ بدعت نہیں بتائے گا، وہ تو پہلے سنت اور دین کی وہ بات بتائے گا جو جن سے تم خوش ہوتے ہو، جنہیں تمہیں پسند ہیں. اس کے بعد میں وہ تمہارے دل کے اندر بدعتیں ڈالے گا اور پھر وہ کبھی نہیں نکل پائیں گی. تو دیکھیں یہ کتاب کتنی عظیم الشان ہے، اور اس دور میں لے جاتی ہے جو دور بالکل پیور دور ہے، ائمہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا. اور پھر جس زمانے میں بدعتیں شروع ہوئی تھی یا ہو رہی تھی، اس زمانے میں اہل علم بدعتوں کے خلاف کس طرح کھڑے تھے، آپ کو وہاں لے جا کر سیر کرائے گا تاکہ آپ خالص اسلام، خالص منہج کو سمجھ سکیں. آگے دیکھیں کہتے ہیں کہ اپنی سند سے لا رہے امام ابن بطہ، اخبرنا زائدہ بن قدامہ الثقفی. زائدہ بن قدامہ الثقفی جو ہیں یہ بہت بڑے امام ہیں. یہ بھی زائدہ بھی 161 میں انتقال ہے ثوری کے ساتھ. امام سفیان ثوری کا انتقال 161 میں، زائدہ بن قدامہ کا بھی. اور زائدہ بن قدامہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کانا صاحب سنہ، کانا صاحب سنہ. زائدہ بن قدامہ الثقفی، ان کے بارے میں امام ابو داؤد فرماتے ہیں، یہ محدث تھے. زائدہ بن قدامہ محدث تھے. ان کے درس کے حلقے میں اگر کوئی تقدیر کا منکر پہنچ جاتا جسے وہ جانتے تھے تو درس کلاس سے باہر کر دیتے تھے، اس کو حدیث نہیں سناتے تھے، اس کو حدیث نہیں سناتے تھے. کہتے کان لا یحدث قدریا ولا صاحب بدعہ، نہ کسی تقدیر کے منکر کو، نہ کسی بدعتی کو، یعرفہ، جسے وہ جانتے، جس بدعتی کو جانتے کہ یہ بدعتی ہے یا تقدیر کا منکر ہے، کلاس کے باہر حدیث نہیں سنائیں گے آپ کو. اور رجلی فرماتے ہیں کہ کانا صاحب سنہ لا یحدث احدا حتى يسأل عنہ، کسی بھی شخص کو اگر کوئی ان سے حدیث لینے آتا تو پوچھتے تھے پہلے، اس کے بارے میں پتہ کرتے کہ اس کا مسلک اور اس کا منہج اور عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر صاحب سنہ ہوتا تو حدیث سناتے، اور بدعتی ہوتا تو حدیث نہیں سناتے. زائدہ بن قدامہ الثقفی. بلکہ ایک مرتبہ ایک ان کے شاگرد آئے زہیر بن معاویہ، تو زہیر بن معاویہ نے کہا کہ شیخ وہ ایک آدمی ہے جو آپ سے روایت سننا چاہتا ہے. تو کہا کہ امن اہل سنت ہوا، کیا وہ اہل سنت میں سے ہے؟ تو زہیر نے کہا کہ ما عارف بدعت، میں نہیں جانتا کہ کوئی بدعت، اس کی متعلق کسی بدعت کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ بدعت میں مبتلا ہو. پھر کہا کیا وہ اہل سنت میں سے ہے؟ ابھی آپ کا یہ کہنا کہ میں بدعت نہیں جانتا، یہ یقینی بات نہیں ہے کہ وہ سنی ہے. ہو سکتا ہے بدعت چھپاتا ہو سکتا ہے آپ کے سامنے چھپاتا ہو بدعت کو.
تو کہا کہ کیا وہ سنت اہل سنت میں سے ہے؟ تو ان کے شاگرد زہیر نے کہا کہ شیخ متى كان الناس هكذا، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، کیا پہلے کبھی علماء ایسے پوچھتے تھے؟ تو زائدہ بن قدامہ 161 کے ہیں، وفات ہے، تو کہا کہ کیا علماء اس طرح پہلے پوچھا کرتے تھے؟ آپ تو ایسے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی جب تک سنت کا پتہ چل جائے کہ آدمی سنت پہ چلنے والا سنی ہے تب تک آپ حدیث نہیں سنائیں گے، تو ایسا کب کرتے تھے علماء آپ جو کر رہے ہیں؟ تو جواب دیا متى كان الناس يشتمون ابا بکر و عمر، کب لوگ ابو بکر و عمر کو گالی دیتے تھے بھائی؟ جب پہلے لوگ ابو بکر و عمر کو گالی نہیں دیتے تھے تو علماء پوچھتے نہیں تھے، آج ابو بکر و عمر کو گالی دیتے ہیں لوگ، اس لیے ہم پوچھیں گے کہ یہ شخص آیا ہے یہ کہیں ابو بکر و عمر کو گالی دینے والا رافضی تو نہیں، اگر رافضی ہوگا تو نہیں سنائیں گے حدیث۔ تو یہ اہل علم اس طرح سے بہت سارے اسلاف ہیں، بہت سارے علماء محدثین ہیں جو یہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ بدعتیوں کو اپنی مجلس میں بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ امام مالک کا وہ قول آپ کو مشہور ہوگا، جب استوا کے بارے میں پوچھا کہ کیف استوا، اللہ تعالیٰ مستوی کیسے ہے، تو امام مالک نے جواب دینے کے بعد کیا کہا کہ اس پر یہ سوال جو ہے بدعتی سوال ہے، ایسا سوال کرنا بدعت ہے اور مجھے لگتا ہے تو بدعتی ہے، شاگردوں تو کہا نکالو اس کو یہاں سے، نہیں سنائیں گے اس کو حدیث۔ تو اہل سنت کے علماء اس طرح کا موقف اختیار کرتے تھے۔ تو یہ زائدہ بن قدامہ الثقفی نقل کرتے ہیں ہشام بن عروہ بن زبیر سے، ہشام بن عروہ بن زبیر سے، عروہ بن زبیر، زبیر بن عوام کے بیٹے عروہ اور عروہ کے بیٹے ہشام، تو یہ بھی تابعی ہیں، ہشام بھی تابعی ہیں، عروہ بھی تابعی ہیں۔ ہشام کہتے کان الحسن و محمد یقولان، حسن بصری اور محمد بن سیرین کہا کرتے تھے لا تجالسوا اصحاب الاہواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم، اہل بدعت ساتھ نہ بیٹھو، نہ ان سے مناظرہ کرو، نہ ان سے مناظرہ کرو، ولا تسمعوا منهم، نہ ان سے سنو۔ ہم نے پچھلی بار بتایا تھا کہ اہل بدعت سے مناظرہ کرنا بالکل بھی مناسب نہیں، مناظرہ سرے سے مقصود ہی نہیں ہے دین میں۔ مناظرہ صرف ایک حالت میں مطلوب ہے، جب وہ ایمرجنسی کی صورت اختیار کر جائے، اضطراری صورت اختیار کر جائے، مجبوری بن جائے، جب مجبوری بن جائے مناظرہ کرنا تب مناظرہ کیا جائے گا۔ یعنی کوئی بدعتی ہو، کوئی کافر غیر مسلم کوئی ملحد ہو اور وہ مسلمانوں کے درمیان شر پھیلا رہا ہو، اس کو اتفاق سے حکومت کی طرف سے ایک سپورٹ حاصل ہو، اجازت اس طرح کی ہو کہ گویا گورنمنٹ نے اس چیز پر مسلمان اپنے ملک کے اندر اس کو اجازت دے رکھی ہو اور لوگوں کے عقائد کو متزلزل کرنے کے لیے کوئی مطلب ان کو آزاد چھوڑ رکھا ہو، یا کبھی کبھی لگا رکھا ہو پیچھے سے گورنمنٹ نے لگا رکھا ہو، تو پھر اور وہ اس کی شر اتنی پھیل جائے کہ لوگوں کا ایمان متزلزل ہونا شروع ہو جائے، تو پھر ایسے شخص کو مناظرہ کر کے اس کو نیچے دکھانا، اس کو ہرانا، اس کی باطل کو بیان کرنا، ذلیل کرنا اس کو مناظرے کے ذریعے، تب متعین ہو جاتا ہے، اور وہ بھی پھر مخصوص علماء کریں گے جو اس کے اہل ہوں گے، اس کام کو کرنے کے جو اہل ہوں گے وہ کریں گے، ہر آدمی نہیں کرے گا۔ آج ہمارے یہاں تو یہ حالات بن گئے نا کہ ہر نوجوان مناظرے والا ذہن رکھتا ہے، تھوڑا سا علم سیکھ لیا دوسروں کے ساتھ مناظرہ کرنا بیٹھ شروع، بحث و مباحثہ یہی مناظرہ ہے۔ ایک مناظرہ تو وہ رسمی انداز کا آفیشیل ہوتا ہے کہ بھائی دو لوگ بیٹھیں گے، شرائط طے ہوں گے، پہلے وہ بولے گا اتنے منٹ، پھر وہ بولے گا اتنے منٹ، پھر آخر میں اس کی بات ختم ہوگی، پہلے اس سے شروع ہوگی، یہ باتیں جو ہوتی بیچ میں ایک جج ہوتا ہے، تو یہ تو مناظرہ آفیشیل انداز کا ہو گیا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جو بحثیں ہوتی ہیں مجلسوں میں، یہ بھی مناظرہ ہی ہے، یہ مجادلہ ہے۔ تو اس طرح کے جدال سے شریعت میں منع کیا گیا ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، یہ جدال کرنا، مناظرہ کرنا، مباحثہ کرنا دین کے معاملے میں۔ دین کا معاملہ صرف ایک ہے، آپ علم سیکھیں، سمجھ میں نہ آئے تو اس کو آپ دریافت کریں، ایک بار سمجھ میں آئے تو دو بار پوچھیں، تین بار پوچھیں، آپ چاہیں کہ آپ نے جو سمجھایا اسی کے ذریعے آپ کسی شخص کے ساتھ مناظرہ شروع کر دیں کہ آپ گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے جو سمجھا وہی صحیح ہے،
اور وہ بتانا چاہتا ہے کہ اس نے سمجھا وہی صحیح ہے. مناظرے میں یہ تو ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ اگر عالم دین نہیں ہیں، آپ کے پاس دین کے اصول اور ضابطے، قواعد، دلیلیں نہیں ہیں، تو پھر آپ اپنے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو سمجھا وہ صحیح ہے؟ حتیٰ کہ آپ نے اگر کسی بڑے عالم سے بھی سنا ہو تو بھی آپ اپنے بارے میں مناظرے کا اہل اپنے کو نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ نے بات پوری نہ سمجھی ہو، ایک چیز غلط سمجھ لی ہو، پھر یہ مقام آپ کا ہے ہی نہیں. اس لیے کہ مناظرے کی باریکیاں ایسی آتی ہیں کہ جہاں آپ کے جو تھوڑا سا علم، جو مطالعہ آپ کے پاس ہے، وہ کام نہیں دے گا. اس لیے اہل بدعت کے ساتھ تو خصوصی طور پہ مناظرہ نہیں کرنا چاہیے، اور عمومی طور پہ دین کے معاملے میں بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. آگے ایک روایت آ رہی ہے حسن بصری سے، لا تمکنوا ذنیک من صاحب ہوا، یہ پیچھے گزر چکی ہے، کہ تم کسی بدعتی کو اپنا کان نہ دو، یعنی اس کی بات نہ سنو. فیمرض قلبک، وہ تمہارے دل کو بیمار کر دے گا. ولا تجیبن امیرا، کسی گورنر اور کسی بادشاہ یا کسی امیر اور کسی حاکم کی دعوت کو قبول کر کے اس کے گھر نہ جاؤ. وَإِن دَعَاكَ لِتَقْرَأَ عِنْدَهُ سُورَةً مِّنَ الْقُرْآنِ، گرچہ وہ تمہیں بلائے قرآن پڑھنے کے لیے ہی کہ میرے پاس آ کے قرآن کی تفسیر کر دو. فَإِنَّكَ لَا تَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِ إِلَّا بِشَرٍّ مِّمَّا دَخَلْتَ، کیونکہ تم اس کے پاس جب نکلو گے تو جس حالت میں نکلے تھے اس سے خراب حالت میں واپس آؤ گے، جس میں داخل ہوئے تھے اس کے خراب حالت میں واپس آؤ گے. اس لیے کہ عام طور پہ عمرا جو ہوتے ہیں پرانے زمانے کے، خاص کر جو دین کے راستے سے چلتے ہیں، تو وہ کرتے کیا ہے کہ امیر اور بادشاہ اور حاکم یہ دین کو چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق فتویٰ نکلے. عموماً اتنا ماشاء اللہ دین کو خراب کرنے میں حکام کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. اس لیے جو عالم علماء ہمیشہ حکام کے یا سلطان کے پاس جانے سے بچتے تھے پرانے زمانے میں، کیونکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ لے گا، تفسیر کرائے گا، اور پھر عالم کو مجبوراً اس کی ڈر کی وجہ سے بات بولنا پڑے گی، اور پھر وہ سب خراب ہو جائے گا معاملہ اس کا. تو منع کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے. ابو قلابہ کہتے ہیں، ابو قلابہ عبداللہ بن زید الجرمی، 104 ہجری میں انتقال ہے، تابعی ہیں. ابو قلابہ کہتے ہیں یا ایوب سختیانی سے 131 ہجری میں ان کا انتقال ہے، یہ بھی تابعین میں سے ہیں. یا ایوب احفظ عنی اربعا، 4 باتیں مجھ سے محفوظ کر لو، 4 باتیں یاد کر لو. لا تقل فی القرآن برائیک، قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے نہ کرو، قرآن میں اپنی رائے سے دخل نہ دو، قرآن کا معنی خود سے بیان نہ کرو. وَإِيَّاكَ وَالْقَدَرَ، اور تقدیر کا انکار کرنے سے بچو. 2 چیزیں. تیسری وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ فَأَمْسِكْ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر ہو تو اپنی زبان کو روک لو. صحابہ کا ذکر ہو تو زبان کو روک لو، یعنی ان کے واقعات کا، ان کی جنگوں کا، ان کے درمیان کے آپسی جھگڑوں کا جب ذکر ہو تو زبان روک لو، کچھ مت بولو. صحابہ کا ذکر ہو تو رضی اللہ عنہ تو کہیے، لیکن ان کے درمیان کے ہونے والے جھگڑوں میں اپنی زبان نہ چلائیے، کیونکہ اس میں داخل ہو گئے تو کسی نہ کسی کو صحیح، کسی نہ کسی کو غلط کہنا پڑے گا، اور پھر اس سے صحابہ کی شان میں تمہارے لیے جرت پیدا ہوگی تمہارے دل میں، اور جو عزت ہے وہ عزت ختم ہوگی. اور پھر کیا ہوگا کہ وہی صحابی، اب آپ نے کسی صحابی پر تنقید کر دی کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا، انہوں نے ایسا کیوں کیا، اب آپ ظاہر ہے کہ جب زبان بول دیں گے، چلا دیں گے اس پر، تو کیا ہوگا، یہ زبان چلانے کے بعد آپ کے دل کے اندر اس صحابی کے متعلق کدورت بیٹھ جائے گی. اور جب اسی صحابی کی حدیث آئے گی، بخاری کی، مسلم کی کتابوں میں جب حدیث عن فلاں اس صحابی کے نام سے حدیث آئے گی، تو آپ کیا سوچیں گے، ارے یہ وہی تو ہے. تو دین پر سے بھروسہ اٹھ جائے گا آپ کا. اس لیے صحابہ کے بارے میں نہ بولو. اچھا کیوں نہ بولو؟ ایک تو ہمارا نقصان خود کا ہے، دوسرا یہ کہ بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جب بخش دیا، رضی اللہ عنہم کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو اس کو پتا تھا کہ ان کے درمیان جھگڑے ہوں گے. اللہ عالم الغیب ہے کہ نہیں؟ بھئی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا، جو ہوگا، سب کا علم ہے اس کو، اور جو نہیں ہوا اس کا بھی علم ہے کہ اگر ہوگا تو کیسے ہوگا، یا ہوتا تو کیسے ہوتا. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. تو اللہ نے جس وقت صحابہ کرام سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، قرآن میں ان سے راضی ہونے کی آیات نازل کی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تو اس وقت کیا اس سے پہلے سے اللہ کو پتا تھا کہ یہ صحابہ کچھ سال کے بعد آپس میں ان کے جھگڑے ہونے والے ہیں؟
اس کے باوجود راضی ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان جھگڑوں سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ان کا ایمان تھا وہ خراب نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود ان کو بخش دیا اور ان کو جب اللہ ان سے راضی ہوگا تو ہم کیوں ان پر ناراض ہو گئی؟ ان کے جھگڑوں کے درمیان فیصلہ کرے ہوگا کہ فلاں صحیح فلاں غلط. ہم صحابہ پہ ناراض ہوں گے, ہمارے دلوں میں قدرت بیٹھے گی تو بعد میں ہمارا ہی نقصان ہوگا کہ جب ان صحابی سے روایت آئے گی ہم کہیں گے ان صحابی کی روایت کا کیا اعتبار تھا, انہوں نے تو ایسا ایسا کیا. لہذا سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ اذا ذکر اصحاب محمد فامسک, جب صحابہ کا ذکر ہو زبان روک لو, کچھ مت کہو, بس سنو نکل جاؤ. اگر بات سننے میں آئی سن کے چھوڑ دو. رضی اللہ عنہ, آپ یہ کہہ دو کہ اللہ کو پتا تھا یہ ہونا پھر بھی اللہ راضی ہو گیا, اللہ نے ان کو جنت کی خوشخبری دی, اللہ نے ان کو بخش دیا. تو جب جن سے اللہ راضی ان سے ہم راضی, بات ختم. اور اس کے علاوہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بہت ساری چیزیں نقل کی ہیں صحابہ کے بارے میں. ایک تو یہ قاعدہ, دوسری چیز یہ کہ ایک انسان اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کے بدلے میں اس کے پاس اور نیکیاں بھی ہوتی ہیں جن نیکیوں کے بدلے میں وہ غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں. صحابہ کی جو نیکیاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی بعد کی غلطیاں نقصان نہیں دیں گی. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حاطب بن ابی بلتعہ نامی ایک صحابی تھے جنہوں نے فتح مکہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پلان بنانا شروع کیا تو مکہ والوں کو ایک خط لکھ دیا, جاسوسی کر دی, اور سوچا کہ بھئی وہ مکہ کے رہنے والے نہیں تھے, کوئی ان کے یہاں آ کے بس گئے تھے, ان کی ماں وہاں پر تھی مکہ میں. وہ جان رہے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج مکہ پہنچے گی فتح مکہ کے لیے تو ایسے موقع پہ جب فوجیں پہنچتی ہیں کسی ملک میں کسی شہر میں اور اس کو فتح کرتی ہیں تو بھگدڑ مچتی ہے. تو مکہ والے میری ماں کی حفاظت کریں گے, ان کا گھر بھر بچا لیں گے اگر میں احسان کر دوں گا. بیٹھ کے خط لکھ کے بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کچھ صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ایک عورت جا رہی ہے راستے میں سفر پہ, ملے گی تو اس کے پاس ایک خط ہے اس کو لے آؤ. صحابہ لے کر کے آئے تو دیکھا کہ یہ حاطب کے نام سے ہے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو حاطب نے تو منافقت کر دی, کفر کر بیٹھے, لہٰذا حکم دیجیے میں گردن مار دوں. ادھر حاطب نے کہا یا رسول اللہ میں نے اسلام کو چھوڑ کر کے کفر کو اپنا کر کے نہیں کہا ہے, بلکہ اس کی وجہ یہ تھی میری ماں ہے وہاں پر, میں احسان کر دوں گا تو میری ماں کو یہ بچا لیں گے, ان کا گھر بچا لیں گے. جب عمر نے کہا کہ گردن مار دو, آپ نے کہا نہیں چھوڑ. یہ بدری صحابی ہے. حاطب نے بدر میں حصہ لیا, جنگ بدر میں, اور اللہ تعالیٰ نے بدری صحابیوں سے کہا افعلوا ما شئتم, جو چاہو کرو, قد غفرت لکم, تمہیں بخش دیا. اب بتائیے, اس حدیث سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ جاسوسی کی سزا موت ہے, قتل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر نے کہا کہ اس کی گردن مار دوں, آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اتنی بڑی سزا نہیں دی جائے گی, بلکہ کیا کہا, نہیں رہنے دو, وہ بدری ہیں. ان کو گویا سزا ملنے سے جو چیز مانے قائم ہوئی, جس نے روکا وہ کیا تھا, جنگ بدر میں شریک ہونا, اور جنگ بدر والوں کے صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشخبری قد غفرت لکم. اس کے بعد بھی حاطب کے پاس غلام تھے, ہر صحابہ کے پاس غلام ہوتے تھے اس زمانے میں, تو حاطب تھوڑا مزاج کے سخت تھے, گھریلو معاملات میں غلام کو پیٹ رہے تھے, مار دیتے تھے ایسے ہی کوئی کام نہیں کر رہا ہوگا. تو اس نے دل برداشتہ ہو کر کہا کہ واللہ انک لتدخل النار, اللہ کی قسم تم جہنم میں جاؤ گے, تم مجھ پہ ظلم کر رہے ہو. ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, کذبت, تم جھوٹ بولتے ہو, انہ من اہل بدر, تو جھوٹا ہے غلام, تو جھوٹ بول رہا ہے کہ حاطب جہنم میں جائے گا. حاطب جہنم میں نہیں جائے گا, بدری صحابی ہے یہ. کیا مطلب, یعنی انہوں نے اپنے غلام پر ظلم کیا, سختی کی, زیادہ مار دیا ہوگا. تو غلام نے غصے میں پریشان ہو کر گھبراہٹ میں کہا کہ تم اتنا مجھے پیٹتے ہو, ایسا کرنے والا جہنم میں, تم جہنم میں جاؤ. تو اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, حاطب جہنم میں نہیں جائے گا, وہ بدری صحابی ہے. تو کیا مطلب پتا چلا کہ جب صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا تو اگر وہ بعد میں کوئی ایسی غلطی بھی کریں جو انسان اور بشر کرتا ہے, بشری تقاضے سے غصہ آ جائے کسی کو, غلطی کر بیٹھے, تو بھی اس غلطی سے ان کی اس مغفرت پہ اثر نہیں پڑے گا.
اس کے علاوہ صحابہ کرام نے پورا کا پورا دین ہم تک منتقل کیا. ہم آج صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو عبادات ہم کرتے ہیں، یہ سب عبادتیں ہم نے صحابہ ہی سے تو اخذ کی ہیں. ہماری ساری عبادتوں کا اجر صحابہ کو ملتا ہے. تو وہ انہوں نے اگر جنگ کی اور ان سے کچھ غلطیاں ہوئیں تو پہلے تو ان کی سابقہ نیکیوں سے وہ غلطیاں معاف ہیں، اور اگر مان لیجیے کوئی غلطی ایسی ہو کہ جس کا گناہ زیادہ ہو تو بعد والی نیکیوں سے بھی ان کی وہ غلطیاں معاف ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. سارے اہل اسلام قیامت تک آئیں گے اور آپ مسلمانوں کی دعا کریں گے. جب ہم مسلمانوں کی دعا کرتے ہیں تو اس دعا میں سب سے پہلے صحابہ داخل ہوتے ہیں، اور ہماری دعاؤں سے بھی صحابہ کی بخشش ہوتی ہے اور ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. لہٰذا صحابہ کے بارے میں ابو قلابہ کہتے ہیں ایوب 4 باتیں یاد کر لو. قرآن میں اپنی رائے نہ دو، تقدیر کا انکار نہ کرنا، صحابہ کا ذکر ہو تو اپنی زبان روک لینا، اور ولا تمکن اصحاب الہوی من سمعک، اور اہل بدعت کو اپنا کان کبھی مت دینا. اہل بدعت تقریر کریں، اپنا کان نہ لگاؤ. فَيَنبُذُوا فِيهِ مَا شَاءُوا، اس کان کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ڈال دیں گے جو چاہیں گے. تو یہ اہل سنت کے علماء یہ اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے تھے. ابو قلابہ جرمی تابعی ہیں، انہوں نے ایوب سختیانی کو، یہ بھی تابعی ہیں، یہ بات کے ہیں وہ بڑے ہیں. 104 میں ان کا انتقال ابو قلابہ کا، ان کا 131 میں. کہا کہ 4 چیزیں یاد کر لو. ہمیں بھی یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے تاکہ ہمارا علم، گویا آپ اس وقت ڈائریکٹ تابعین سے علم لے رہے ہیں اس کتاب کے حوالے سے، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے بڑی پیاری بڑی مشہور روایت آ رہی ہے، اس کو پڑھ دیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کر دیں گے. ویسے تو بڑا لمبا باب ہے یہ. سعید بن عامر کہتے ہیں میں نے اپنی دادی اسما کو سنا، وہ کہتی ہیں کہ داخل رجلان علی محمد بن سیرین، 2 آدمی محمد بن سیرین، امام محمد بن سیرین بہت مشہور تابعی ہیں، بہت مشہور عالم ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، فقیہ ہیں. تو ابن سیرین، ان کے پاس 2 آدمی آئے من اہل الاہواء، مگر دونوں بدعتی تھے. فقالا، تو دونوں نے کیا کہا، یا ابا بکر، محمد بن سیرین سے کہا اے ابا بکر، نحدثک بحدیث، ہم آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں. قال لا، نہیں، اجازت نہیں ہے. قال فنقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ، تو چلیے کوئی قرآن کی آیت پڑھ کر سنا دیتے ہیں آپ کو. قال لا، نہیں، اجازت نہیں ہے. اب وہ وہیں بیٹھ گئے، بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں دونوں. تو انہوں نے کہا کہ ایک حدیث سن لیجیے ہم سے. تو کہا نہیں. کہا قرآن آیت سن لیجیے معنی تفسیر کے ساتھ. کہا نہیں. پھر کیا کہا، لَتَقُومَانِّ عَنِّي، یا تو تم دونوں میرے پاس سے کھڑے ہو کر چلے جاؤ، اٹھ جاؤ یہاں سے اور چلے جاؤ، اور لَأَقُومَنَّ، یا پھر میں اپنی مجلس چھوڑ کے جا رہا ہوں. محمد بن سیرین کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے، آپ نے شاید سنا ہوگا کبھی. 2 آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ ایک حدیث سنا دے. کہا نہیں. ایک آیت سنا دے. کہا نہیں. اور پھر بھگا دیا مجلس سے. اور آج ہم ہیں جو اہل بدعت کے علماء اور ان کے واعظین، ان کے مقررین یا بگڑے ہوئے مناہج والے ڈاکٹروں سے، انجینئروں سے، ایڈوکیٹوں سے اور برادرز سے ہم علم لیتے یہ جان کر کے ان کا مرض خراب ہے. ان کی تقریریں سنیں گے، ان کے پروگرام سنیں گے، ان کی ریکارڈنگ سنیں گے، جبکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں کہ ہم ان کی صحیح اور غلط میں تمیز کر سکیں. اور امام ابن سیرین اتنے بڑے عالم اور محدث اور فقیہ اور مفسر ہونے کے باوجود اہل بدعت سے علم کی ایک بات سننا گوارا نہیں کرتے. یہی بات دوبارہ آ رہی ہے دوسرے لفظوں میں. ہشام بن حسان کہتے ہیں، ثقہ راوی ہیں اور ابن سیرین کی روایتیں نقل کرنے میں اثبت الناس ہیں، سب سے زیادہ ثابت قدم رہنے والے، ثابت مضبوط حافظے والے ہیں. ابن سیرین کی بات نقل کرتے ہیں ہشام بن حسان کہتے ہیں قال رجل لابن سیرین، ایک آدمی نے کہا ابن سیرین سے، ان فلانا یرید ان یاتیک، فلاں شخص آپ کے پاس آنا چاہتا ہے.
بیٹھنا چاہتا ہے آپ کی مجلس میں، درس میں حاضر ہونا چاہتا ہے، ولا یتکلم، بے شک وہ کچھ بولے گا نہیں، کچھ کہے گا نہیں، بس آنا چاہتا ہے، تو اجازت دیں گے آپ؟ تو کیا کہا؟ قل لفلان، اس سے کہنا لا ما یاتینی، نہیں میرے پاس وہ نہ آئے، میری مجلس میں نہ آئے۔ فإن قلب، اب دیکھیے منع کیوں کیا؟ حالانکہ اس نے کہہ دیا کہ وہ بات نہیں کرے گا، مگر پھر بھی نہیں آنے دیا، کیوں؟ کیونکہ ابتداءً تو بات نہیں کرے گا، لیکن مجلس میں بیٹھے رہیں گے، ہو سکتا ہے کوئی بات نکل آئے، ہو سکتا ہے کوئی بات شروع ہو جائے، کوئی سوال ہی کر لے، وہ کوئی جواب دے دے، کوئی کمنٹ لگا دے، کوئی تعلیق لگا دے، کوئی کچھ بھی نقطہ چھوڑ دے۔ تو کیا کہا اس کے بعد جو ہوگا وہ سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ فإن قلب ابن آدم ضعیف، کیونکہ ابن آدم کا دل کمزور ہے، کمزور ہوتا ہے دل۔ دل جو ہے عمومی طور پہ آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ دل خیر کی چیزوں کو مشکل سے قبول کرتا ہے، کیونکہ شیطان اس کو روک رہا ہوتا ہے اور نفس امارہ اس کو روک رہا ہوتا ہے، جبکہ شر کو بڑی آسانی سے دھیرے سے قبول کرتا ہے، فوراً بری چیز کو، فتنے والی چیز کو، شہوت والی چیز کو، گناہ والی چیز کو بڑی آسانی سے قبول کرتا ہے۔ آج کل تو بھائی اس موبائل نے لوگوں کو ایک ہی گھر میں، ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے چپکے سے لیٹ کر خاموشی سے شر کی طرف جانے کا راستہ کھول دیا ہے۔ تو دل جو ہے اتنا کمزور ہے کہ وہ، اچھا دل کو عربی زبان میں قلب کہتے ہیں، قلب آ رہا ہے قلب، اہل علم کہتے ہیں کہ دل کو قلب کیوں کہا جاتا ہے؟ لینو یتقلب الی الشر و الی الخیر، تقلبہ کے معنی الٹ پلٹ ہونا، کبھی خیر کی طرف کبھی شر کی طرف۔ تو دل کے اندر انقلاب ہوتا ہے، قلب میں انقلاب، انقلبہ یعنی منقلب ہو جانا، بدل جانا، پلٹ جانا۔ دل بہت جلدی پلٹتا ہے، بہت جلدی شر کی طرف بھاگتا ہے دل۔ تو کہا کہ ابن آدم کا دل ضعیف ہے، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ أَسْمَعَ مِنْهُ كَلِمَةً، مجھے ڈر یہ لگتا ہے اگر یہ شخص میری مجلس میں آئے گا تو اگر اس نے کوئی بات بولی اور میں اس کا ایک لفظ، ایک کلمہ میں اس سے میں نے سن لیا، فَلَا يَرْجِعُ قَلْبِي إِلَى مَا كَانَ، تو میرا دل پھر اس حالت پر نہیں پلٹے گا جس پر پہلے تھا سننے سے پہلے۔ آپ خود سوچ لیجئے، ڈاکٹر اسرار ہوں، محمد علی مرزا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں، ایڈوکیٹ صاحب ہوں، فلاں ہوں، جو بھی بدعتی لوگ ہیں یا برادرز ہیں، ان کا کوئی ایسا جملہ آپ یاد کریں جو کبھی آپ نے سنا ہو اور وہ جملہ آپ کو نیا لگا ہو، تھوڑا سا بدلا ہوا، وہ کبھی نہیں بھولیں گے آپ، دل میں اٹک جاتا ہے، وہی چپکا رہے گا، نکلتا ہی نہیں ہے۔ اور دل اب دوبارہ کبھی بھی اپنی فریش حالت پہ، یہ سننے سے پہلے جس حالت میں تھا، کبھی نہیں لوٹے گا۔ شبہ چھوڑ دیں گے، ذرا سا شبہ، بس اب آپ اس کے اندر جو ہے کچھ نہیں ہوگا تو دل میں وہ کھٹکھٹا لگا رہے گا آپ کے۔ یہ بہت بڑی چیزیں ہیں ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ جس طریقے سے آپ اور ہم اپنے خزانے کو، پیسے کو، دولت کو، زیورات کو، قیمتی چیزوں کو محفوظ رکھتے ہیں، حفاظت کے ساتھ بڑی سے بڑی سیکیورٹی میں رکھتے ہیں، گھر میں نہیں ہوتا تو ہم باہر بینکوں میں، لاکرز میں رکھتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ذرا سا بھی اس کے اندر ہم نے رسک لیا تو وہ خطرہ ہو جائے گا اس کو، اور وہ ہاتھ سے جا سکتی ہے۔ ایسے ہی اس سے بھی زیادہ ایمان کی حفاظت ضروری ہے، اپنے منہج کی حفاظت ضروری ہے۔ بلکہ اس طرح کے بڑے اچھے آثار ہیں جو اور علماء سے بھی آ رہے ہیں۔ امام ابن سیرین کے علاوہ یہاں طاؤس کے بیٹے عبداللہ بن طاؤس سے آ رہے ہیں، اور بھی بہت بڑے علماء یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ درس میں دیکھیں گے۔ اب عید کے بعد انشاءاللہ درس باذن اللہ، عید کے کچھ دنوں کے بعد درس رکھیں گے باذن اللہ۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو منہج سلف پر چلنے کی توفیق دے، اور دین کو اور اپنے عقیدے کو سلف کے طریقے پر سیکھنے کی توفیق دے، اور اس کی حفاظت کرنے اور اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق دے۔ اہل بدعت سے، اہل خرافات سے اور اہل شبہات سے ہمیں بچائے، اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو صحیح دین پر قائم رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔